یہ آج کل جو کچھ ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر مذہبی منافرت اور تکفیری سوچ عام کی جا رہی ہے نا، پیمرا کو اور چیف جسٹس کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. ایسے تمام اینکرز اور علماء کے اوپر پابندی ہونی چاہیے جو مذہبی منافرت پھیلا رہے ہیں. مذہبی اختلاف کا سب سے بڑا میں حامی ہوں. اختلاف رائے کریں دلائل کے ساتھ. قرآن اس چیز کو کم از کم 300 دفعہ کہتا ہے، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل اگر تم سچے ہو. قرآن اپنے مخاطب سے کہتا ہے کہ لاؤ دلیل کوئی ہے. قرآن تو بات ہی دلیل کی کہتا ہے کہ اختلاف کرو دلیل کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، آپ کو یہاں 3 باتیں سمجھ آئی ہوں گی. پہلی بات کہ وہ علماء یا اینکرز جو مذہبی منافرت پھیلاتے ہیں ان پر پابندی ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ علمی جھگڑا ہونا چاہیے دلائل کے ساتھ. تیسری بات یہ کہ علمی جھگڑے پر 300 آیات موجود ہیں کہ علمی جھگڑا ہو دلائل کے ساتھ. ان تینوں باتوں میں موصوف جھوٹے ہیں. اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ دنیا میں ان جیسا کوئی جھوٹا آدمی ہے نہیں. سب سے زیادہ مذہبی منافرت پھیلانے والا یہ شخص ہے. لکھتے ہیں میں سنی شیعہ سے مسلمان کیسے ہوا. سب سے پہلے تو علی بھائی یہ سوال ہے کہ میں سنی شیعہ سے مسلمان کیسے ہوا، یعنی سنی بھی مسلمان نہیں ہے، شیعہ بھی مسلمان نہیں ہے، میں ان سے نکل کر اب میں مسلمان ہوا ہوں. جس طرح کوئی کہے کہ میں ہندو سے مسلمان کیسے ہوا، میں عیسائی سے مسلمان کیسے ہوا، میں یہودی سے مسلمان کیسے ہوا، تو کہتا ہے کہ میں سنی شیعہ سے مسلمان کیسے ہوا. سب سے بڑی منافرت پھیلانے والا یہ شخص ہے. نمبر 2، علمی جھگڑا ہونا چاہیے تو آپ کیوں بھاگتے ہیں علمی جھگڑے سے؟ علماء کرام کے سامنے بیٹھ کر آپ کیوں نہیں بات کرتے؟ علماء کرام کہتے ہیں ہمیں بلا لو یا خود ہمارے پاس آ جاؤ. مفتی مبشر رضا صاحب نے کئی مرتبہ کہا کہ میرے پاس آ جاؤ یا ہمیں بلا لو، بات کرتے ہیں سامنے. لیکن موصوف کہتے ہیں نہیں جی ویڈیو بنا کر جواب دیں. جب ویڈیو بنا کر جواب دیتے ہیں تو یہ چینل بند کرواتے ہیں. میرا چینل بند کروایا ہے. اگر آپ علمی دلائل کے اتنے بڑے حامی ہیں تو آپ چینل کیوں بند کراتے ہیں؟ مفتی امجد رضوی صاحب خود ان کے پاس چل کے گئے کہ چلیں مناظرہ کرتے ہیں، لیکن موصوف بھاگ گئے، دوڑ گئے. مفتی امجد رضوی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ بات ہوگی اخلاق کے دائرے میں، ادب کے دائرے میں بات ہوگی، آپ ہم سے مناظرہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ سنیے مفتی امجد رضوی صاحب کیا کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرزا محمد علی شاہ آپ شاید بھول گئے ہوں، مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جیلم میں آئس فیکٹری کی چھت پر ان کی قرآن اکیڈمی ہوا کرتی تھی، اور مناظرے کے لیے بات چیت کرنے کے لیے میں محمد امجد رضوی وہاں حاضر ہوا تھا. اور مرزا صاحب سے ایک سوال کیا تو مسکرا کر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے نیچے جا کے بات کرتے ہیں. جہلم کی بہت ساری عوام شاید جو موجود ہیں اس وقت وہ جانتے ہوں گے، اور مرزا صاحب کو خود بھی یاد ہوگا اگر ان کا حافظہ کمزور نہیں ہے تو. مرزا صاحب نے فرمایا نیچے جا کے بات کرتے ہیں، اور ہم نیچے اترے تو مرزا صاحب نہیں تھے. مرزا صاحب سے فون پہ رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بولا جی پولیس آ گئی ہے. مرزا صاحب کو پولیس یاد آ گئی، حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں ابھی بات نہیں کر سکتا. ایک لڑکے نے بولا جی مرزا صاحب کہتے ہیں میری امی نے منع کر دیا. کبھی کچھ بولتے تو کبھی کچھ بولتے. پھر مرزا صاحب نے کہا اس ہفتے نہیں کر سکتا، اگلے ہفتے بات کروں. تو اگلے ہفتے بات کرنے کا بولا گیا تو مرزا صاحب پھر بھی بھاگ گئے. اب چند دنوں سے پھر مجھے پتہ چل رہا ہے کہ مرزا صاحب دوبارہ مشہور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کی ویڈیوز کا جواب دینا میں نے مناسب نہیں سمجھا، وہ صرف اس وجہ سے کہ 2007-8 سے یہ تگ و دو میں لگے ہوئے تھے، اور اب انہوں نے چند علماء کو ٹارگٹ کر کے تو مشہور ہونے کی ناکام کوشش کی ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ مشہور کچھ لوگ ہو جاتے ہیں اور بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. تو انہوں نے وہ کوشش اب بھی جاری رکھی ہوئی. بہرحال ساری باتیں چھوڑیے. مرزا محمد علی انجینئر صاحب، پہلے بھی میں آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار تھا مگر آپ بھاگ گئے، اور اب میں محمد امجد رضوی آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کوئی ٹائم طے کریں، جگہ طے کریں. ممکن ہے کہ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اب حالات سازگار ہیں. جہاں آپ چاہیں اور سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں جو آپ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ جو تھے
انہوں نے بھی گستاخیاں کی ہیں، یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ بہرحال سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے میں آپ کا چیلنج قبول کرتا ہوں۔ ابھی صرف ان کے بارے میں آپ معاملات طے کر لیجئے، باقی جس طرح آگے بات چلے گی انشاءاللہ اس کو نبھائیں گے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں جتنی باتیں آپ نے مینشن کی ہیں کہ یہ ان کی گستاخی ہیں، آپ ان عبارات کو سامنے رکھ کر قرآن پڑھیں گے، بخاری پڑھیں گے اور مسلم پڑھیں گے، یہ 3 کتابیں پڑھیں گے اور آپ ثابت کریں گے کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارات شرکیاں ہیں، گستاخی والی ہیں، کفریاں ہیں، اور میں انشاءاللہ عز و جل انہی 3 کتابوں کو سامنے رکھ کر ثابت کر دوں گا کہ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارات جو آپ نے بیان کی ہیں وہ شرکیہ یا گستاخانہ نہیں ہے۔ مجھے آپ کا چیلنج منظور ہے، شرط میری ایک ہی ہے کہ آپ قرآن پڑھیں گے، بخاری پڑھیں گے یا مسلم پڑھ کے ان 3 کتابوں کو پڑھ کے آپ ثابت کریں گے کہ وہ شرکیہ اور گستاخانہ عبارتیں ہیں، اور میں ان 3 کتابوں کو پڑھ کے بیان کر دوں گا انشاءاللہ عز و جل کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارات شرکیہ یا گستاخانہ نہیں ہے بلکہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی ہے۔ آپ بولیں گے کہ اس کے علاوہ کوئی اور حدیث اور کوئی کتاب کیوں نہیں؟ کیونکہ پھر بعد میں پڑھنا پڑے گا، جو آپ کی طبع نازک پہ ناگوار گزرے گی وہ حدیث ضعیف ہو جائے گی، اور جو آپ کی طبیعت کے موافق آئے گی وہ حدیث صحیح ہو جائے گی، تو پھر ہم اسی پھڈے میں پڑے رہیں گے۔ ان 3 کتابوں کے اوپر تو اتفاق ہے نا، آپ قرآن پڑھیے، بخاری پڑھیے اور مسلم پڑھیے، اور یاد رکھیے گا اس معاملے میں یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اگر آپ بخاری پڑھیں گے تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ اس عبارت پر میرے پاس قرآن پاک کے اندر سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر آپ مسلم پڑھیں گے تو آپ کو لکھ کر دینا پڑے گا کہ میرے پاس قرآن اور بخاری میں اس حوالے سے کوئی بات، کوئی دلیل موجود نہیں ہے، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف جو بھی آئے گا اس کو یہ پہلے ماننا پڑے گا کہ میرے پاس اس سے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو آئیے، میں حاضر خدمت، آج 12 فروری ہے اور 2017 ہے، میں آپ کے چیلنج کو قبول کر چکا ہوں۔ آپ تیاری کیجئے، اور جب آپ تیاری کر لیں آپ مجھے کال کیجئے۔ جیلم میں بھی بہت سارے آپ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے، ان کو میرا نمبر معلوم ہے، ان کو میرا پتہ ہے۔ اگر آپ ویڈیو کے ذریعے بات کرنا چاہیں اور ویڈیو کے ذریعے مطلب کوئی بتانا چاہیں کہ فلاں جگہ آ جاؤ، تو میں حاضر خدمت انشاءاللہ عز و جل امت مسلمہ کو اتفاق و اتحاد کے پلیٹ فارم پر لانے کے لیے میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ تحمل مزاجی کے ساتھ، احسن انداز کے ساتھ بات کی جائے، اور آپ کو بھی سکھایا جائے کہ ادب و احترام کس بلا کا نام ہے۔ جی دوستو، آپ نے سنا کہ مفتی صاحب نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ ہمیں بلائیں، ہم بات کرتے ہیں آپ سے، لیکن موصوف بھاگ جاتے ہیں، دوڑ جاتے ہیں۔ تو 300 آیات جو آپ پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ 300 آیات میں یہ حکم ہے کہ آپ دلائل کے ساتھ بات کریں، تو ان آیات پر آپ نے عمل کب کرنا ہے؟ آپ علماء کے سامنے بیٹھ کر بات تو کر نہیں سکتے، مناظرہ تو کر نہیں سکتے، کمرے میں بیٹھ کے آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے کہ قبر میں 4 سوال ہوں گے، کریں مناظرہ اس بات پر، لیکن آپ جھوٹ بولتے ہیں، بخاری مسلم پر جھوٹ بولتے ہیں، امام بخاری پر جھوٹ بولتے ہیں، اور آپ مناظرہ کیوں نہیں کرتے؟ دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مناظرہ کیوں نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کا نظریہ ہے کہ قرآن مجید کا وہ ترجمہ، وہ مفہوم معتبر ہوگا جو غیر مسلم لیتا ہے، یعنی وہ تفسیر معتبر ہوگی جو یہودی لیتا ہے، یہودی کرتا ہے۔ اس لیے اسے پتا ہے کہ جب علماء کرام سامنے بیٹھیں گے، علماء کرام نے محدثین کی، مفسرین کی تفسیریں بیان کرنی ہیں، اور اس نے بیان کرنی ہے یہودیوں کی تفسیریں، بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ یہ کس کا ایجنٹ ہے۔ سنیے یہ کیا کہتا ہے۔ بڑا بھاری جملہ ہے میرا کہ قرآن حکیم کا صرف وہی ترجمہ معتبر ہے جو ایک غیر مسلم سمجھے گا قرآن کو پہلی بار پڑھ کے، وہی ترجمہ اور تفسیر معتبر ہے، مسلمان کی نہیں۔ جی دوستو، اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ مناظرہ کیوں نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ، تفسیر وہ معتبر ہے جو غیر مسلم لیتے ہیں، یعنی جو یہودی تفسیر کریں وہ معتبر ہے، جو عیسائی تفسیر کریں وہ معتبر ہے، مسلمانوں کی تفسیر معتبر نہیں ہے۔ تو جب مناظرہ ہوگا تو علماء کرام مسلمانوں کی تفسیر کا حوالہ دیں گے اور یہ حوالہ دیں گے یہودیوں کی تفسیروں کا، تو بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ کس کا ایجنٹ ہے اور اس کا نظریہ کیا ہے۔
اس لیے یہ مناظرہ نہیں کرتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔